کہ نیلم منیر کنٹروورشل ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ان کی شادی کی خبر, شادی کی, بالکل ماشاء اللہ, ان کو بہت بہت مبارک بھی ہو اس چیز کی, ماشاء اللہ, اللہ ان کو سلامت اب رکھے. یہ جہاں تک شادی کا تعلق ہے, میں نیلم منیر کی شادی کے اس کنٹروورشل پوزیشن پر آگے آنے سے پہلے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. کیا سر؟ بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو مقام, جو شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے نیلم منیر کو دی ہے, آپ دیکھیں کہ اس کے یہاں وہ ہے, مول ہے. اور یہ چیز بیوٹی میں وہ حائل چیز سمجھی جاتی ہے کہ یہ مول نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی. لیکن ان کا مول جو ہے نا وہ ان کے حسن میں اضافہ کرتا ہے, کمی نہیں کرتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ مشہور بھی شاید اس لیے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں وہ تل ولی ایکٹر. ہاں جی, کیونکہ یہ جیسے وہ ایک اور آرٹسٹ ہے, اس کا وہ ڈمپل پڑتے ہیں کسی کے, تو ہانی عامر کی بات, ہانی عامر جی, تو اس کی جو مول ہے وہ بہت پسند ہے. تو ایسی خوبصورت لڑکی اور شہرت یافتہ لڑکی, تو صاف ظاہر ہے ان کے پیچھے ایک قطار آتی ہے. شادی تو یہ ایک سے کرتی ہیں نا, تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اس سے اس نے شادی کی. بالکل. لیکن ان کو پروپوز کرنے والے, ان کو پسند کرنے والے, ان کو چاہنے والوں کی ایک لمبی قطار ہوتی ہے. اور یہ پرابلم ہوتا ہے ہر مشہور آرٹسٹ کے لیے. وہ نیلم منیر کو بھی آیا ہوگا کہ مثال کے طور پر 15 آدمی ہیں اور 15 آدمی نے پرپوز کر دیے سے, اور 15 آدمی یہ کہہ رہے ہیں ہم تیرے سے پیار کرتے ہیں. 15 آدمی کے مرد کا ڈائلاگ تو وہی ہوتے ہیں نا, تو نہ ملی تو مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ. بالکل. اب وہ سب کے ڈائلاگ سن رہی ہے, اور سب کے چہرے بھی کوئی برے نہیں ہیں, سب خوبصورت بھی ہیں. جس انڈسٹری میں وہ کام کرتی ہیں اس میں تو ساری خوبصورت ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جو سلیکشن کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو اچانک مثلا ایک مگ میں 12 پنسلیں رکھ دی جائیں نا, تو آپ سے کہا جائے سب سے خوبصورت پنسل فوراً اٹھا لیں, آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ یوں 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 کریں گے اور پھر ایک اٹھائیں گے, ایسے ہی, اور ضرور نہیں کہ خوبصورت اٹھائیں. تو یہی مرحلہ ہوتا ہے ہماری شوبز کی لڑکیوں کا. یہ ایک پرابلم کہہ لیں, یا اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ان کا ایک نیگیٹو مسئلہ کہہ لیں قدرت کی طرف سے, کہ یہ کیونکہ عام لڑکی تو جو ہوتی ہے نا اس کے تو 2-3 رشتے آتے ہیں جو سب ماں باپ بھی بتاتے ہیں کہ یہ ایسا ہے وہ ہے. بالکل. ان کے ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس نے پرپوز کر دیا. کیوں کہ یہ شوبز کی لڑکیاں ہوتی ہیں, اٹھ کے آپ نے کر دیا, میں نے کر دیا, اس نے کر دیا, زید نے کر دیا, بکر نے کر دیا. پبلک فگر لوگ ہیں, تو اس میں سلیکشن ان کو خود کرنی پڑتی ہے. اور اس میں نے دیکھا 50% لڑکیاں جو ہے وہ دھوکہ کھا جاتی ہیں. کیونکہ میں پچھلے ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, نیلم کی بات نہیں کر رہا, کہ وہ انتخاب کرتی ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, لیکن وہ پتہ چلتا ہے سال بعد, 2 سال بعد, 6 مہینے بعد, 3 مہینے بعد سیپریشن ہو جاتی ہے. کہ جو سوچ کے وہ سلیکشن کرتی ہیں اس وقت ان کو یاد آتا ہے کہ ان 15 میں اس کا سلیکشن کیا تھا, وہ 14 ٹھیک تھے, ٹھیک ہے, یا 14 میں وہ ٹھیک تھا, جو بھی ہے بات. لیکن شادی ہوئی کس سے, تھوڑا سا یہ بھی تو بتائیں نا. بتاتا ہوں, پہلے میں یہ تو بتاؤں کہ اس شادی کو ہوا کیا ہے. اچھا. یہ شادی تو جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ کہ 2024 میں ہوئی تھی, دسمبر میں, لیکن یہ وائرل اس میں نہیں ہوئی ہے. بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں جی. اور یہ بھی دیکھیں نا, وائرل کرنے والوں بھی پیچھے لگے رہے ہوں گے جو چاہنے والے ہیں نیلم منیر کے کہ یار اس نے شادی کرنی. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے دسمبر میں شادی ہوئی ہے, ناٹ ان جنوری 2025. وائرل جو ہے وہ جنوری میں ہوئی ہے. اچھا جی. اور جو سنا ہے وہ یہ ہے, اور یہ خبر بھی یوں ہوگی کہ کراچی میں اس کی مایوں کی رسم ہوئی. ایک رابعہ انم نام کی اینکر تھی جیو کی پر چلتی تھی. بالکل. تو ان کا وہاں پارلر ہے, وہاں سے یہ تیار ہوئی. اچھا. اور بڑے دھوم دھام سے مایوں کی رسم جو ہے نا ادا ہوئی. اب صاف ظاہر ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے شرکت کی ہوگی. اس میں ایکٹر بھی آئے ہوں گے, اس میں لڑکیاں جو آرٹسٹ ہیں وہ آئی ہوں گی, ایک ہجوم آیا ہوگا, پریس والے بھی آئے ہوں گے. تو فین تک خبر تو چلی گئی نا کہ بھئی یہ مایوں ہو رہی ہے تو شادی بھی ہوگی. اب وہ اس چکر میں تھے کہ شادی کہاں ہوئی, کس سے ہوئی. ہوا یہ کہ شادی اس نے نکاح کیا دبئی میں جا کے. اچھا. وہ جو جس کا اس نے انتخاب کیا وہ دبئی کا لڑکا تھا. ٹھیک ہے. کچھ کہتے ہیں اس کا نام ارشد بھی ہے, لیکن محمد راشد کے نام سے میرے پاس جو رپورٹ ہے اس کا اصل نام محمد راشد ہے. محمد راشد. ہاں جی. کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ارشد ہے. اینی نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بندہ وہی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ یہاں شادی تو وہاں نکاح ہوا دبئی میں, تو وہ دسمبر کا مہینہ وہ فین ڈھونڈتے ہی رہے کہ وہ نکاح کب ہوگا. وہ کراچی میں سوچ رہے تھے کہ مایوں کراچی میں, تو کراچی میں شادی ہوئی, وہ دبئی میں ہوا. وہ دبئی میں ہوا. اچھا.
اور وہ پھر انہوں نے تصویریں بھی ڈھونڈ لی, صاحب ظاہر وہاں بھی پریس تھا, نیلم منیر کوئی عام لڑکی تو تھی نہیں, جی بالکل, وہاں کے پریس نے اور وہاں کی بھی پرسنالٹیز نے شادی میں شرکت کی ہوگی, سب نے تصویریں بنائی ہوں گی. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ زیادہ سیلیبریٹیز پاکستانی نہیں تھے شادی میں. پاکستانی عمران عباس کی کچھ پکچرز نظر آئی, کچھ اور اداکار تھے. اس کی وجہ کہ شاید وہ چاہتی نہیں تھی, کیونکہ اگر پاکستانی چاہتی تو یہاں بھی شادی ہو سکتی. ہاں, جو وہاں نکاح ہوا تو وہ لڑکا یہاں بھی آ سکتا تھا, اس کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. بالکل. لیکن یہ اس نے خود وہاں کیا ہوگا کہ بھئی میں زیادہ اپنے آپ کو اس سلسلے میں اپنی پرسنل لائف کو وائرل نہ ہونے دوں. ٹھیک ہے, لیکن ہو گئی. اب ہو گئی تو اب چھ میں گوئیاں شروع ہو گئیں, کیونکہ وہ جو ان کا ہسبینڈ ہے, ہاں جی, اس نے جبہ پہنا ہوا ہے. ہاں جی, عربی, نام محمد راشد ہے. ہاں, نکاح دبئی میں ہوا. ہاں, اب لوگوں نے اندازے اپنے پاس سے لگا لیے کہ وہ دبئی کا شیخ ہے. ہاں صاحب ظاہر کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب مایوں جو کراچی میں ہوئی ہے تو اگر پاکستانی ہوتا تو کراچی. بڑے یار چلاک, میں کہتا ہوں بڑے پیارے لوگ ہیں جو اتنے اندازے لگا لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے کی بورڈ پہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سر یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جو ان کے فین ہوتے ہیں ان کے ساتھ اٹیچ محبت بڑی کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, بہت عزت بھی کرتے ہیں. اور اسی لیے تو اگر کسی کے ساتھ غلط تصویر مثلا جفی ڈال لی تو انہوں نے فوراً کہنا جی یہ آپ نے غلط کیا, کیوں کیا, حالانکہ وہ اس کی پرسنل لائف ہے, پرسنل لائف ہے. بے شک جو اگر بولڈ ڈریس پہن لیا وہ کسی بھی وجہ سے کہ فلم کی ڈیمانڈ ہے یا ڈرامے کی ڈیمانڈ ہے یا کمرشل میں, تو فوراً کہتے ہیں یہ تم نے صحیح کپڑے نہیں پہنے, تم نے صحیح کپڑے نہیں پہنے. تو وہ انہوں نے اپنے پاس سے اندازہ لگایا. ویسے میں آپ کو کہوں کہ وہ غلط بھی نہیں ہے, اس کی ایک وجہ ہے. ٹھیک ہے, ایک تو اس کا جبہ, ہاں, ایک دبئی, ہاں, ایک نام برج خلیفہ کے سامنے, برج خلیفہ کے سامنے, اوپر سے نام محمد راشد. اس قسم کے نام آپ پتہ ہے, ہاں جی, وہ بھائی ہوتے ہیں, محمد بن سلمان, وہ سارے اس طرح کے ہیں. اس سے پھر اندازہ بندہ کر سکتا ہے یا سوچ سکتا ہے کہ یہ نہیں, تو وہ اندازہ ٹھیک نہیں تھا, وہ ٹھیک تھی, عربی ہیں. نہیں, عربی وہ نہیں ہے. جو میرے پاس رپورٹ ہے وہ یہ, وہ عربی نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے. وہاں وہ ملازم ہیں اور میرے خیال میں 13 سے لے کر 17. عربی اور ملازم جانے دیں ناصر صاحب. ہاں یہ کرتے ہیں. عربی یہاں آپ عربی کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں وہاں ملازم پاکستانی ہے. وہ پاکستانی ہے. ہاں جی, وہ وہاں کا شہزادہ وہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. جو میرے پاس ایک رپورٹ ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ عربی شہزادہ ہے, ہاں, لیکن جو میرے پاس زیادہ رپورٹس ہیں نا وہ یہ ہیں کہ وہ عربی نہیں ہے. وہ وہاں کی CI ڈپارٹمنٹ میں, سویشن ڈپارٹمنٹ میں آفیسر ہے, CID میں, اور اس کی 13 کے 17,000 درہم تنخواہ ہے. جو PKR میں کتنی بن جاتی ہوگی؟ 16-17 لاکھ. جی ہاں, تو بڑی معقول تنخواہ ہے. نیلم منیر ویسے تو ہمیشہ اور ہر حالت میں خوش رہنے والی لڑکی ہے اور اپنے حالات کے ساتھ ایڈجسٹیبل ہے. ہاں جی, کسی بھی قسم کی ہوں. لیکن میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ایسے لوگ بہت جلدی رنجیدہ ہو جاتے ہیں کسی واقعے سے, اور بہت جلدی خوش بھی ہو جاتے ہیں. اور یہ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ ان کی جڑیں جو ہوتی ہیں, نیلم منیر کی جڑ جو ہے وہ روحانیت ہے. رائٹ ہے, اور وہ حق رکھتی ہے. وہ ایک فقیر سے شادی کر لے, یہ بھی اس کا رائٹ, اس کی مرضی ہے, اس کی پرسنل زندگی ہے نا, اس کی پرسنل لائف. تو یہ لوگ ناقدین اس طرح سے کیوں کرتے ہیں کہ اگر کسی کی پرسنل لائف میں یہ غلط کرتے ہیں. دیکھیں, کسی بھی پرسنل لائف میں جھانکنا جو ہے یہ ویسے ہی جرم ہے. آپ تو اپنے مثلا باپ کے کمرے میں اور ماں کے کمرے میں بھی اگر جوان ہے تو دستک دیے بغیر نہیں جا سکتے. یہ اسلام میں تو یہاں تک ہے کہ کیونکہ پرسنل لائف میں آپ یہ نہیں کر سکتے. صحیح. تو جب ایک لڑکی آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ کوئی رشتہ داری, نہ کوئی بہن, نہ کوئی کزن, نہ کوئی اس طرح کا معاملہ, تو آپ کو یہ کس نے اجازت دی کہ آپ اس پر ڈسکشن کریں کہ اس نے ایسا کیوں کیا, پیسوں کے لیے کیا, فلاں کے لیے کیا, یہ کیا, وہ کیا, جو مرضی کرے وہ. اس کو دعا دیں, اس کو دعا دیں, اس کے بہتری کے لیے سوچیں. اور یہ پتہ نہیں لوگ اس قسم کی خبریں اڑا کے تو پرسنل لائف کو اتنا کنٹروورشل کر دیتے ہیں کہ پھر بعض دفعہ وہی چیزیں اور ریمارکس جو ہیں یہ میاں بیوی کے درمیان ڈسکس ہوتے اختلاف کی صورت بھی اختیار کر جاتے ہیں. اوہ مائی گاڈ, اب دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ جب کرتے ہیں تو پھر ان میں اگر کوئی گڑبڑ آتی ہے تو اس کا ذمہ دار وہ آدمی ہوتا ہے جو اس قسم کی بکواس کر رہا ہے. تو ہماری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو کامیاب کرے, اور انہوں نے جو بھی خواب دیکھ کر اور جو بھی سوچ کر محمد راشد کا انتخاب کیا ہے, اللہ محمد راشد کو اس کے معیار پر پورا اترنے کی توفیق دے, اور کبھی سیپریشن نہ ہو, آمین, کبھی کنٹروورشل نہ ہو, آمین. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ہی کام ہے جو کہ حلال ہے اور جائز اور ناپسند ہے, اور وہ سیپریشن ہے. ایسے ہی ہے, کیونکہ دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے جو انسان اپنی مرضی سے بناتا ہے, بالکل, باقی رشتے بنے بنائے ملتے ہیں. تو ایک رشتے کا انتخاب جب ایک مرد کرتا ہے یا لڑکی کرتے ہیں
تو اللہ کی طرف سے یہ بلیسنگ ہوتی ہے کہ دو انسان ایک ہو گئے تو ان کو کبھی بھی جدا نہیں ہونا چاہیے. ہماری دعا ہے کہ نیل منیر جو ہے پائسز ہے اور اس میں یہ خاصیت ہے کہ کوئی پرابلم اگر آئے گا شوہر کی طرف سے اس میں بے پناہ برداشت ہوگی. صحیح ہو گیا. وہ برداشت کرے گی. اور ایسی لڑکیوں کے جو برداشت کرنا جانتی ہوں رشتے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. کیا بات ہے. کیونکہ پرابلم وہاں ہوتا ہے. دیکھیں نا یہ رشتہ جو ہے میاں بیوی کا ایک دونوں کے درمیان دھاگا ہے. اگر شوہر کھینچتا ہے تو بیوی ڈھیلا چھوڑ دے گی اگر اس میں برداشت ہے. بالکل. جب وہ ڈھیلا چھوڑے گا کھینچ کے پھر اپنے پہلے ماحول پر لے آئے گی. تو اگر بیوی کھینچتی ہے تو شوہر کو ڈھیلا چھوڑنا چاہیے. بالکل. دونوں کھینچیں گے تو ٹوٹ جائے گا. یہ اتنی سی بات ہے انسانی رشتوں کی. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ جو دھاگا نیل منیر کے ہاتھ میں ہے اور جس کا ایک سرا محمد راشد کے ہاتھ میں ہے نہ یہ کبھی کھینچے نہ وہ کبھی کھینچے.